غزوہ ہند کی آخری مہم کب ہوگی؟ 1948 میں بھی جب ہم نے ہندوستان سے تصادم کیا مشرکوں سے، 65, 71, 99 جو جتنے بھی لائن آف کنٹرول پہ ہمارے کلیشز ہوتے ہیں، یہ سب غزوہ ہند کی مہم میں ہیں۔ وہ تمام مسلمان پاکستانی جو ہندو مشرکوں کے ساتھ حالت جنگ میں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں، انفارمیشن وارفیئر میں، اکنامک وارفیئر میں، محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں، وہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں۔ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو کے ختم ہو گیا، کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان فوج جو ہندوستان سے ٹکرائے گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹے گی اور اس کے بعد پلٹے گی واپس اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرے گی، اسی پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، ہمارے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے۔ پتا چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے؟ اچھا کہ جو لشکر ہے غزوہ ہند جو لڑے گا وہ کالے جھنڈوں والا ہوگا، یہ ذرا داعش جس نے مسلمانوں اور انسانوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں وہ بھی کالے جھنڈے استعمال کرتی ہے۔ اور پوری امت مسلمہ میں اور کوئی فوج مشرک ہندوستان سے تصادم میں نہیں ہے سوائے ہمارے اور ہمارے تمام افسر اور جوان۔ وہ صرف یہ نیت رکھیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، چاہے وہ سپلائی میں ہو، میڈیکل کور میں ہو، چاہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہو سائبر ورلڈ میں ہو، چاہے ریڈارز کے اوپر ہو، وہ سب اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کے مجاہد ہیں۔ ماشاءاللہ مبارک ہو پاکستانی قوم کو یہ عظیم ترین خوشخبری جس کے۔ اچھا غزوہ ہند پر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک ویب سیریز بنائی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا اگر غزوہ ہند پہلے ہو چکا تو بھارت اس پر ویب سیریز بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کیوں زور دیتا ہے کہ غزوہ ہند پہلے ہو چکا ہے اور اس کے لیے وہ سیریز بھی بنا چکا ہے۔ دیکھیے فضا، یہ مشرک اور دشمن اور یہودی جو ہے نا، یہ ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی، تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے، فرمایا وہ درخت اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے۔ اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے، چونکہ مسلمانوں کی فوجیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی کرنے کے لیے۔ یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس میں یہ مار دی جائیں، سارے ختم ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے غلبے میں چلا جائے گا۔ اور پچھلے 1300 سال سے ہم ان پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر ان کی یہ صرف مکاری سے یہودیوں کے ساتھ مل کر، امریکہ سے مل کر سازش کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کھل کے سامنے نہیں آتے۔ ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، ان کے اپنے جوتشیوں نے بتایا ہوا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جنگ پاکستان سے ہوگی جو پاکستان ان کو ختم کر دے گا بالکل۔ یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنفیوژن بڑے بڑے مولوی بیچ میں خریدے ہیں انہوں نے کہ یہ کہنے کے لیے کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ضعیف ہیں، غزوہ ہند ہو چکا ہے، اب تو نہیں ہوگا۔ پریڈکشن دی ہے کہ اس طرح غزوہ ہوگا، کیا انہوں نے پریڈکشن یہ بھی دی ہے کہ جیتیں گے ہم، ہاریں گے وہ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے اپنے بڑوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے ہماری پاکستانیوں سے 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ ڈیسائسو ہوگی جس کے اندر یہ مسلمان ہمیں کھا کے ختم کر دیں گے۔ یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ لکھا ہوا ہے، ساری حقیقت ان کی بکس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا ہے، لیکن یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہماری خوشخبری ہے، وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جو انجام ہے وہ وہی ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا، ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوجیں مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی۔ لیکن جنگ کا آغاز تمام جیوپولیٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاذ سے ہوگا، جو کہ اب انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر، اور اب ہم مسلمانوں نے صرف اس پر رسپونڈ کرنا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ جس قسم کے پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ غزوہ ہند کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، لیکن اب اللہ کے فضل سے جو بدترین دشمن آ گئے ہیں اب کسی کو کوئی شک نہیں، جو غزوہ ہند میں حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے۔ پاکستان آرمی کو آفیشلی اس کو ڈاکٹرن ڈکلیئر کر کے اناؤنس کرنا چاہیے۔ اب شرمندگی کی بات نہیں ہے، اب دشمن کھل کر غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے and we should honorably own it۔ انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے، انہوں نے ایکشن لینا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے۔ کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ 2 نتیجے ہو سکتے ہیں، وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے، ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟
پھر اسپیکر صاحب اسی ہال میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے، ایک بہادر شاہ ظفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ۔ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے،